لالچی بادشاہ اور پہیلی۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو بہت لالچی اور غلط کام کرتا تھا اور نہ اپنی قوم کا خیال کرتا تھا بلکہ ان کو بہت تنگ کرتا تھا۔ جب چاہتا کسی کے گھر چلا جاتا، ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا اور ان کے گھر میں جو بھی قیمتی سامان ہوتا وہ اٹھا کر گھر لے آتا۔ اس کے ملک میں شراب اور جوئے عام تھے۔ اسی طرح سے کچھ عرصے بعد بادشاہ ایک ملک پر حملہ کرتا ہے۔ اس ملک میں بہت سی مسجدیں، مندر اور چرچ ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگ سب نیک ہوتے ہیں۔ لالچی بادشاہ ان سب کو مار دیتا ہے اور مسجد، مندر اور چرچ کو بھی گرا دیتا ہے۔ پھر رات اپنے محل میں جشن مناتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو محل کی سب سے بڑی دیوار پر بڑا بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لالچی بادشاہ اپنے سب جادوگروں اور ستاروں کے حال بتانے والے نجومیوں سب کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ سب کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ کسی انسان کا کام نہیں لگتا کیونکہ اس محل پر کوئی اتنا بڑا نہیں لکھ سکتا اور اس طرح کے الفاظ لکھنا جو ہماری زبان میں نہیں ہے۔ سب جادوگر اور ستاروں کا حال بتانے والے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر بادشاہ سارے ملک میں اعلان کرواتا ہے کہ جو بھی یہ لکھا ہوا پڑھے گا، اس پہیلی کو سلجھائے گا اور اس کے بارے میں بتائے گا، اس کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ پھر ایک جادوگرن بادشاہ سے کہتی ہے کہ ایک نیک آدمی ہے جو اپنے خدا کی ہر وقت عبادت کرتا ہے لیکن وہ پہاڑ پر رہتا ہے۔ پھر بادشاہ اپنے کچھ سپاہیوں کو پہاڑ پر بھیجتا ہے کہ وہ اس نیک آدمی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سپاہی اس نیک آدمی کو لے کر آتے ہیں۔ پھر بادشاہ اس نیک آدمی سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پہیلی کو سلجھاؤ، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر نیک آدمی ان الفاظوں کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے تمہارے دن، دوسرا ہے ترازو اور تیسرا الفاظ ہے تمہاری حکومت۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ جلدی سے ان الفاظوں کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ نیک آدمی کہتا ہے کہ جو پہلا ہے وہ تمہارے دن، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، تم چاند کی 27 کو مر جاؤ گے۔ دوسرا الفاظ ہے ترازو، اس کا مطلب ہے کہ تم ترازو میں تولے گئے، یعنی تمہارے گناہ اور نیکیوں کو تمہارے گناہ زیادہ ہیں۔ پھر تیسرا الفاظ ہے تمہاری حکومت، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بادشاہ آئے گا جو تمہیں بھی مارے گا اور تمہاری حکومت کو بھی ختم کر دے گا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا جو بھی مجھے اس کے بارے میں بتائے گا میں اس کو انعام دوں گا، اسی لیے میں تم کو بہت بڑا انعام دوں گا۔ پھر بادشاہ نیک آدمی کو بہت سے سونے چاندی کے زیورات دیتا ہے۔ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے چاند کی، تو وہ بتاتے ہیں کہ آج 26 تاریخ ہے۔ پھر دوسرے دن ایک بادشاہ ان کے ملک پر حملہ کر دیتا ہے اور اس بادشاہ کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی ساری حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ پھر دوسرا بادشاہ ان الفاظوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے اور اسے کس نے لکھا ہے؟ تو وہاں کا ایک آدمی بادشاہ کو ان الفاظوں کے بارے میں بتاتا ہے اور اس نیک آدمی کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور کس طرح سے اس نے کہا اور سب کچھ سچ ہوا۔ پھر دوسرا بادشاہ کہتا ہے کہ میں اس نیک آدمی کو ملنا چاہتا ہوں۔ پھر کچھ سپاہی اس نیک آدمی کو لے کر آتے ہیں۔ پھر دوسرا بادشاہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے، وہ اس نیک آدمی سے کہتا ہے کہ کیا آپ میرے وزیر بنیں گے؟ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ نیک آدمی دوسرے بادشاہ کا وزیر بن جاتا ہے۔ پھر سارے ملک میں امن اور خوشحالی ہو جاتی ہے۔